الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں بے شک ہم سیاہ گار ہیں بے شک ہم خطا کار ہیں اے میرے مولا اے میرے اللہ جیسے تیسے بھی ہے بس تیرے ہی بندے ہیں کالے پیلے ہی صحیح لگڑے ڈولے ہی صحیح جیسے بھی ہے تیرے ہی تیرا ہی کھا رہے تیرا ہی پی رہے تیرے ہی عطا کردہ زندگی گزار رہے اے میرے مولا اے میرے اللہ تم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے جو بھی عبادتیں ہیں وہ سب کھوکھلی ہے جو بھی عبادتیں ہیں اس میں دنیا بسی ہوئی ہے جو بھی عبادتیں ہیں اس میں ہرس ہے لالچ ہے دکھاوا ہے اے میرے اللہ ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں لیکن حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں میرے اللہ ہماری خیالات گندے ہو چکے ہمارے خیالات گندے ہو چکے ہماری نظریں گندی ہو چکی ہماری آنکھیں بے حیا ہو چکی ننگا ناچ دیکھ رہی ہے ہماری تنہائی ناپاک ہو چکی ہمارے نوجوان ناپاک ہو چکے میرے اللہ کس منہ سے آپ سے معافی مانگے میرے اللہ پر کیا کرے آپ کے پاس نہ آئے تو کس کے پاس جائے اے اللہ آپ کے پاس نہ آئے تو کس کے پاس جائے آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ ہی تو آئے اللہ معاف کرنے کے لیے آپ آواز نہیں دے رہے ہیں اے اللہ آپ آواز تو دے رہے ہیں نا کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا اے اللہ دیکھیے نا معصوموں کو اے اللہ دیکھیے نا گناہگاروں کو اے اللہ ہم آپ ہی تو بیٹھے ہیں تیرے سامنے اے اللہ معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ معافی مانگتے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ بے شک ہم مانتے ہیں معافی کے قابل نہیں ہے اے اللہ معافی کے قابل نہیں ہے اے اللہ لیکن معاف کر دے میرے اللہ تو نہ معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا اے اللہ تو نہ معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا اے میرے اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اے میرے اللہ اسی محبت کا واسطہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ان تمام کی لغزشوں کو معاف فرما دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ظاہری باطنی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیجیے اے اللہ وعدہ پورا کر دیجیے اے اللہ وعدہ پورا کر دیجیے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے اے میرے اللہ
اے میرے اللہ تجھے پکارنے میں کیا مزہ ہے؟ اے اللہ تیرے نام کا مزہ ہی اگر مل جائے تو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اے میرے مولا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے سینے مردہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تیرا نام ہمیں بوجھ لگتا ہے، اے اللہ تیرا ذکر ہمیں بوجھ نظر آتا ہے۔ ہمارے گھر قرآن کی تلاوتوں سے ویران ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں میں درودوں کی محفلیں نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ صرف گانے بجانے ہی کی آوازیں آ رہی ہیں، اے اللہ صرف ناچ گانا ہی گھروں میں بج رہا ہے۔ اے اللہ قرآن کو صرف طاق میں رکھا جا رہا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو پڑھا جاتا ہے۔ اے اللہ جب ہمیں موت آئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے میرے اللہ قرآن کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک دور وہ دور تھا جب صبح بیدار ہوتے تھے تو ہر گھر کی لائٹ کھلی ہوتی تھی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اے اللہ آج جب بیدار ہوتے ہیں تو ساری دنیا سو رہی ہے، اے میرا اللہ ساری دنیا سو رہی ہے، اے اللہ غفلت میں زندگی گزار رہی ہے۔ اے میرے مولا ہمیں ہوش میں لائیے، اے اللہ ہمیں ہوش میں لائیے۔ اے اللہ ایسے کتنے جنازے ہم نے نہیں پڑھے، ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے نہیں دفنایا، لیکن پھر بھی ہم اپنے انجام سے بے خبر، اپنے انجام سے بے خبر ہے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ اے میرے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کا ماحول کو درست کر دیجئے، ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازوں کو بلند کر دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازوں کو بلند کر دیجئے۔ اے اللہ تیرا نام قیامت تک بلند رہے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرا نام ہر گھڑی لیتے رہتے ہیں۔ اے اللہ وہ چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اے میرے مولا ہمارے دل کو زندہ کر دیجئے، اے اللہ تیرا نام ہمارے دلوں میں زندہ کر دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تمام کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آج آثار عالم میں مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ظالم طاقتیں ہم پر مسلط ہونے کی اے اللہ بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اے اللہ نوجوان بچیوں کو اپنے جھانسوں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا انہیں کیا پتا ہے کہ ہمارے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، اے اللہ انہیں کیا پتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے نبی کی دعائیں ہیں۔ اے اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، اے اللہ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان بیدار ہو جائے۔ اے اللہ اس مردہ قوم کو زندگی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک جہتی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم کو مسلمانوں کی طاقت بتا دیجئے۔ اے اللہ جس کے نام سے وہ دشمن کعبہ کرتی تھی آج اس کے گھروں میں گھس رہی ہے، اے اللہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے ہمارے گھروں سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کا بول بالا فرما دیجئے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجئے، پھر سے مسلمانوں کو عروج عطا فرما دیجئے، بلندیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خواجہ غریب نواز جیسے اللہ کے ولیوں کو پیدا فرمائیے، اے اللہ بزرگان دین کو پیدا فرمائیے، اے اللہ قطب اور ابدال کو پیدا فرمائیے، اے اللہ اپنے ولیوں کی پیدائش فرمائیے۔ اے اللہ آج ہمارے اس دور سے ولیوں کی رخصتی ہو چکی ہے۔ اے اللہ آج ڈانس کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ناچ گانا کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ فلمی اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل بنانے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اے اللہ نوجوانوں کو نبی کا عاشق بنا دیجئے، اے اللہ نوجوانوں کو نبی کا غلام بنا دیجئے، اے اللہ نوجوانوں کو نبی کا سچا پکا امتی بنا دیجئے، اے اللہ نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ دور سے دیکھا تو کوئی یہ کہے
کہ نبی کا امت ہی اتنا خوبصورت ہے تو نبی کتنے خوبصورت ہوں گے. اے اللہ ہمارے صورت کو بھی خوبصورت بنا, ہمارے لباس کو بھی خوبصورت بنا, ہماری زندگیوں کو بھی خوبصورت بنا, ہمارے گھروں میں نبی کی سنتوں کو زندہ فرما. اے اللہ ہمارے چہروں پر نبی کی سنتوں کو زندہ فرما. اے اللہ جب تک ہم اے اللہ اپنے آپ پہ ارادہ نہ کرے تو جب تک کوئی اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. اے میرے مولا ہمارے ایمان کو بیدار فرما دیجئے. جو بھی بیاہی بہنیں گھروں میں رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان کے رشتے مقدر فرما دیجئے. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں اے اللہ شفا تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے. گولی کھانا تو ہمارا کام ہے لیکن شفا دینا تیرا ہی کام ہے. دواخانہ جانا تو ہمارا ہی کام ہے لیکن اس میں شفا دینا تیرا ہی کام ہے. اے میرے مولا آج اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ جو بھی مسلمان دواخانے میں پریشان حال ہے اے اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ و دائمہ عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کی عمروں کو دراز فرما, ان کے عمروں کو دراز فرما, انہیں صحت عطا فرما, انہیں لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تابع قائم و دائم فرما. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اے اللہ ان کی تمام کی بھرپور مغفرت فرما. ان تمام کے لیے جنت کے فیصلے فرما. اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما. کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما. جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ قیامت تک آرام کی نیند عطا فرما دے. اے اللہ قیامت میں جب وہ اٹھے تو ایسا کہے کہ ابھی سوئی تھی اور ابھی اٹھ گئی, ابھی سویا تھا کہ ابھی اٹھ گیا, کہ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے. اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے. اے اللہ ان کی قبروں کو اے اللہ جہنم کا ٹھکانہ بننے سے بچا لے. اے اللہ جنہیں بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہے اے اللہ آج کی رات ان کی مغفرت فرما لے. ان کے قبر کے عذابوں کو دور فرما لے. اے اللہ ان کے قبر کے عذابوں کو دور فرما لے. اے اللہ آج کی رات اگر ہم ان کے لیے نہ مانگے تو کل ہمارے لیے کوئی مانگنے والا نہ رہے گا. اے اللہ آج ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں تو کل ہمارے لیے بھی مانگنے والوں کو پیدا فرما. اے اللہ ہمیں بھی 2 گز زمین میں جانا ہے, وہی ہماری آخری منزل ہے. اے اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. اے اللہ حادثوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما. اچانک ہونے والے حادثات سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آلو سے بارو سے اپنی حفظ و امان میں عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو منکر نکیر کے سوالات ہمارے لیے بھی آسان فرما. اے اللہ دنیا میں جب تک رکھنا اے اللہ ایمان کی اے اللہ زندگی عطا فرما, اسلام کی زندگی عطا فرما, نبی کے عشق میں جینے والا بنا. اے اللہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. اے اللہ نبی کے عشق میں موت عطا فرما. اے اللہ جسم تو مر جائے لیکن ہمارا دل اللہ اللہ کہہ کر دھڑک رہا ہو. اے اللہ ایسے ہم نے کتنے ہی کیس دیکھے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ انسان کا جسم کام نہیں کر رہا ہے لیکن ان کا دل دھڑک رہا ہے. اللہ کے ولیوں کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا جہاں پر تمہارا علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے. ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ جسم تو مر چکا ہے لیکن دل ابھی بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ قیامت تک کہتا رہے گا. اے اللہ آپ کے عاشقوں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. اے اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرما لے, نبی کے عاشقوں میں شامل فرما لے. نبی کے گناہگار ہیں, نبی کے گناہگار امتی ہے. اے اللہ اپنے نبی سے کہہ دینا کہ آج اس کی امتوں سے معافی مانگتی ہے. مسجد خیر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ اپنے نبی سے معافی مانگتے ہیں کہ جیسا ہم نبی کا ادا کرنا چاہیے تھا ہم وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں, ہم وہ ادا نہیں کر سکے ہیں. ہم اپنے نبی سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے محبوب سے کہہ دینا کہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی کو نہیں سجا سکے, ہم اپنے جسم پر نبی کے لباس کو نہیں لا سکے, ہم شرمندہ ہیں اور نبی سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ
اللہ اپنے نبی سے کہنا کہ وہ اپنی امت کو معاف کر دے، وہ اپنی امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر نبی نہ معاف کرے تو میرا آپ کے سامنے کیسے حاضر ہو سکے؟ جس سے نبی ناراض ہو جاتے ہیں اس سے آپ بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں نا۔ اے نبی سے کہہ دو کہ آج اس کی امت اس سے معافی مانگتی ہے، آج ہم نبی سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ نبی سے کہہ دو کہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور وہاں سے اعلان کر دے کہ میں مسجد خیر والوں سے راضی ہو چکا۔ نبی سے کہہ دو اللہ معافی مانگتے ہیں، معافی مانگ رہے، معافی مانگ رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہمارے نبی کے لیے۔ نبی نے پہ پتھر مارا، تیرا ماتی کہتے اللہ نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، چھوٹی سی سنت کو نہیں سمجھ سکے، معاف کر۔ اللہ نبی سے کہتے معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ نبی سے کہتے معاف کر دو۔ اللہ آپ بھی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ میرا نہ کرتے کہ ہم آخری سانس تک نبی سے عشق کریں گے۔ اللہ میرا نہ کرتے ہیں کہ ہم آخری سانس تک نبی کے عاشق بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ نبی کا جو کام تھا اس دنیا میں کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ ہم نئی کوشش کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، اللہ قیامت تک کرنے کی، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے بیان کرنے میں اے اللہ اگر تکبر آتا ہے، اے اللہ تکبر سے بچا دیجیے، اے اللہ تکبر سے بچا، اے اللہ میرا نبی راضی ہو جائے بس یہی نیت ہے، اے اللہ آپ راضی ہو جائے بس یہی نیت ہے، اے اللہ بس یہی نیت ہے کہ کل قیامت میں نبی کے سامنے کھڑے ہو تو نبی اپنے گلے سے پکڑے، اپنے باتوں کو پوچھے اور ہمیں شاباشی دے اور فرمائے کہ تو نے اچھا کام کیا۔ میرے مولا جسے ہم فیوچر کہتے ہیں، جسے ہم فیوچر کہتے ہیں وہ فیوچر نہیں ہے میرے اللہ، دنیا کی ڈگریاں صرف موت تک رہی تھی۔ اے اللہ نبی کا کام بھی اکثر فیوچر ہے جو مرنے کے بعد بھی ہماری قبر میں آئے گا۔ اے اللہ سوالات میں بھی ہماری ساتھ دے گا۔ اے میرے مولا ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمیں پہچاننے کی دولت دے کہ حقیقت کیا ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، نبی سے کہہ دیجئے کہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آج شب برات کی بات ہے، اے اللہ آج معاف نہ کریں تو کم معاف کریں گے۔ اے اللہ موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ اگلی برات ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اے اللہ آج کی رات ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کر دیجئے کہ آپ معاف کر چکے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگ رہے وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے شان احسان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق میں عطا فرما۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں اس کو اپنے فضل سے پورا فرما، اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ مسجد والے، اے اللہ مسجد والوں کو بھی اے اللہ بھرپور ترقیات سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اس محلے کو بلندی عطا فرما، یہاں پر رہنے والے ارد گرد حضرات کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ یہاں کے امام موزد جو بھی مسجد کی خدمتیں کرتے ہیں اے اللہ اس کا بدل آپ ہی عطا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ دنیا والے جو بھی دیتے ہیں اے اللہ یہ تو جو بھی دیتے ہیں آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنا بھی دیا جائے ان کے لیے کم ہے، اپنی جان بھی دے دے تو کم ہے۔ اے اللہ ان کا یہاں پر کھڑنا کوئی معمولی نہیں ہے، جہاں پر آپ کے محبوب کھڑے ہیں، جہاں پر آپ کے محبوب کھڑے ہو کر نماز پڑھائے ہیں،
وہاں پر مسجد کا امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، اے اللہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اے اللہ یہاں کے محلے والوں کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ اس مسجد کو ایک جنکشن بنا، اے اللہ یہاں سے دین کی ہواؤں کو پھیلا، اے اللہ مسجد خیر کے ذریعے سے سارے مراد نگر کو اے اللہ علم دین سے سرفراز فرما، اے اللہ دین کے پیغام کو عام فرما، اے اللہ اس کو جنکشن بنا دے اپنے دین کا، اے اللہ اسے پاور ہاؤس بنا دے اپنے دین کا، اے اللہ اس مسجد کو جتنا بڑا کر سکتا ہے کر دے، اے اللہ کوئی خیر کے فیصلے فرما دے، کوئی بلندی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ نوجوانوں کے سینوں میں اے اللہ اس مسجد کے ذریعے سے آپ کے محبوب کا علم عطا کر دے، اے اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔